اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ناصر میمون، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامیات کا سلیبس تبدیل ہو چکا ہے، تو اس نئے سلیبس کے لحاظ سے نئی ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ نے چینل کو لائک بھی کرنا ہے، سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ چلتے ہیں اپنے پہلے چیپٹر کی طرف، جو کہ ہے علوم القرآن و علوم الحدیث۔ یہاں پر پہلا سوال ہے قرآن کی تعریف کریں۔ تو جیسا کہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو ایک دفعہ پھر اس کو دہرا لیتے ہیں۔ قرآن کا لفظ قرأ یقرأ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں بار بار پڑھنا۔ اس سے مراد بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم کے چند اسماء مبارکہ لکھیں۔ قرآن کریم کے اندر تقریباً 55 کے قریب اسماء مبارکہ استعمال ہوئے ہیں، جن میں سے الفرقان، الکتاب، احسن الحدیث، بیان، ذکر، مجید وغیرہ شامل ہیں۔ سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ کا نام لکھیں۔ سب سے بڑی سورت ہے سورۃ البقرہ، اور سب سے چھوٹی جو سورت یا مختصر سورت جسے کہتے ہیں وہ سورۃ الکوثر ہے۔ سوال نمبر 4 ہے مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات لکھیں۔ میں نے مختصر لکھی ہیں، کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، وہاں سے آپ زیادہ بہتر انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر مختصر میں آتا ہے تو یہ کافی ہے۔ مکی صورتیں مختصر ہیں۔ مکی صورتوں میں عقائد کا بیان ہے، اور اس کے اندر یا ایھا الناس سے خطاب ہے، جبکہ مدنی صورتیں جو ہیں وہ طویل ہیں، اور ان میں عبادات و دیگر معاملات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان میں یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے۔ قرآن کی صورتوں اور آیات کی تعداد کیا ہے؟ صورتوں کی تعداد 114 ہے، جبکہ آیات جو ہیں وہ 6236 ہیں۔ مشہور تعداد 6666 ہے۔ ترتیب توقیفی سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ اس طرح جو بھی آیت یا سورہ نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتا دیتے کہ اس کو کس جگہ لکھنا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر جس طرح قرآن کریم لکھا گیا وہ ترتیب توقیفی یا بتلائی ہوئی ترتیب کہلاتی ہے، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جبرائیل امین آگاہ کرتے تھے، اور وہ جس ترتیب سے نازل ہوا ہے اس کو ترتیب نزولی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کس وجہ سے کتاب اعجاز ہے؟ کیونکہ یہ محفوظ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور اس میں آج دن تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی، اور اس کے مقابلے میں نہ کوئی کتاب ہے اور نہ ہی اس کی کوئی چیلنج کو قبول کر سکا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا لو۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک کتاب اعجاز ہے۔ آیات احکام کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد تقریباً 500 کے قریب ہے۔ قرآن مجید کو کس وجہ سے عالمگیر کتاب کہا جاتا ہے؟ پچھلی کتابیں جو تھیں، سابقہ کتابیں، کسی خاص قوم یا علاقے کے لیے تھیں، جبکہ قرآن کریم قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے راہ ہدایت اور ایک عالمگیر اور آفاقی کتاب ہے۔ مکی صورتوں میں کن الفاظ سے خطاب ہے؟ مکی صورتوں میں یا ایھا الناس سے۔ مدنی صورتوں میں کن الفاظ سے خطاب ہے؟ مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے خطاب ہے۔ حروف مقطعات سے کیا مراد ہے؟ یہ حروف لکھے اکٹھے جاتے ہیں جبکہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی راز کی باتیں ہیں، یا پھر ان سے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جیسے کہ یاسین، طٰہٰ وغیرہ۔ قرآن مجید کی حفاظت کے حوالے سے کسی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ تیسری صدی میں کون کون سے علوم کی تدوین ہوئی؟ تیسری صدی ہجری میں علم جرح و تعدیل، اسماء الرجال اور اصول الحدیث وغیرہ جیسے علوم کی تدوین ہوئی ہے۔ اصول اربعہ اور ان کے مؤلفین کے نام لکھیں۔ اصول اربعہ میں شامل ہیں الکافی ابو جعفر بن یعقوب الکلینی، من لا یخزرہ الفقیہ ابو جعفر محمد علی بن بابویہ قمی، الاستبصار اور تہذیب الاحکام۔ یہ دو الگ الگ کتابیں ہیں، لیکن ان کے مصنف ایک ہی ہیں، ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی۔ صحاح ستہ اور ان کے مؤلفین کے نام لکھیں۔
سیاستہ میں شامل ہیں 6 صحیح حدیث کی صحیح اور مستند کتابیں۔ صحیح بخاری ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح مسلم ہے امام مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ، جامع ترمذی امام محمد بن عیسیٰ ترمذی، سنن ابی داود امام ابو داود سلیمان بن اشعث السجستانی رحمہ اللہ، سنن نسائی امام احمد بن علی بن شعیب النسائی، سنن ابن ماجہ امام محمد بن یزید بن ماجہ القزوینی رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث سے کیا مراد ہے؟ حدیث کے جو عام معنی ہیں وہ گفتگو یا بات چیت کے لیے جاتے ہیں، جبکہ اصطلاح میں اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ ام جمیل کا تعارف کروائیں۔ ابو لہب کی جو بیوی تھی اس کا نام ام جمیل تھا۔ حدیث کی کتنی اقسام بیان ہوئی ہیں؟ حدیث کی 3 اقسام بیان ہوئی ہیں۔ قولی وہ حدیث جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اوپر مبنی ہے، جو کہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ قولی حدیث کے اندر آئے گی۔ ایسا فعل یا ایسا عمل جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے تو وہ عملی یا فعلی حدیث کے اندر آئے گی۔ اور تقریری ایسی حدیث جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے کسی بات کے اوپر عمل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو خاموشی اختیار کی یا اس کو پسند فرمایا۔ عہد صحابہ کے احادیث کی مشہور مجموعوں کے نام لکھیں۔ ان میں سے ہیں صحیفہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، صحیفہ صادقہ ہیں، صحیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تابعین اور دوسری صدی ہجری کے احادیث کے چند مجموعے۔ موطا امام مالک ہیں، کتاب الآثار ہے، کتاب الحج ہے۔ سیاستہ سے کیا مراد ہے؟ صحیح اور مستند احادیث پہ مبنی حدیث کی 6 کتابیں۔ یہ ہے آج کا آپ کا پہلا یونٹ، جس کے تقریباً 22 کے قریب کوسچن ڈیٹا بینک کے اندر سوالات بنے ہیں۔ مزید سوالات بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ آپ کتاب کو پڑھیں، چیپٹر کو پڑھیں اور اس میں سے مزید سوالات بھی بنانے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ کو یہ چینل بہتر لگے اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔